وجیتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون۔ اللہ کا تقوی، تقوی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ فعل الماموری و ترک المحظوری علی نور من اللہ، اللہ کی رہنمائی اور روشنی میں، فعل المامور و ترک المحظور، معمور علی الوجہ اللزوم یا علی وجہ الاستحباب والندب، اور المحظور علی وجہ التحریم یا علی وجہ الکراہہ۔ یہ سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تقوی جو ہے یہ پورے دین کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ فاتقوا اللہ، کہیں کہا اعبدوا اللہ اور کہیں کہا فاتقوا اللہ۔ اعبدوا اللہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت محبت اور تذلل کے ساتھ، جس کے اندر اطاعت اور خضوع اور تذلل جو ہے یہ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ تو تقوی جو ہے یہ اطاعت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس اطاعت کا محرک جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اور اس کے لیے تذلل اور خضوع کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو فاتقوا اللہ واطیعون، اس عبادت اور تقوی کا مظہر جو ہے وہ پیغمبر کی اطاعت ہوتا ہے، جو رسول ہے اس کی اطاعت ہوتا ہے۔ تو رسول کی اطاعت کرنا تب ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور رسول جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ رسول معصوم ہوتا ہے کہ وہ جو کرتا ہے اس میں ہوا کا دخل نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی رضا ہی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ہاں کسی وقت اجتہادی طور پر کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے وہ جو اولا اور افضل سے کمتر ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اولا اور افضل سے کمتر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن گناہوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور نبیوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے وہ کام کرنا ہے جو نبی کرتے رہے، اور اب امت کے علماء کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے کہ یہ معصوم ہو، لیکن علماء کی جماعت کو اللہ رب العزت نے یہ چیز نصیب کر دی ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ۔ اور کون سی امت ہے جو علی ضلالہ اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ ہاں کون؟ آپ نے کیا کہا؟ اہل العلم والفقہ۔ جو امت اکٹھی نہیں ہو سکتی وہ کون ہے؟ اہل العلم والفقہ۔ یہ ہے امت، یہ ہے امت اہل العلم والفقہ۔ یہ ضلالت کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لوگ تو اکٹھے ہو جائیں گے، جو بے علم ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، جاہل اکٹھے ہو جائیں گے۔ عوام کے اجتماع اور ان کے اجماع کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تو امت اصل جو ہے وہ کون ہے؟ علماء، جو بنی اسرائیل کے علماء، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء والا کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کی یہ ضمانت ہے اس امت کے اندر کہ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ۔ امت کے علماء جو ہیں یہ سارے کے سارے ایک غلط بات کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء کا کتنا اونچا مقام ہے، علماء کی جماعت کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اور جو علیکم بالجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بھی علماء ہے، اس سے مراد بھی علماء ہے۔ جماعت سے مراد کون ہے؟ علماء، علماء کی جماعت۔ وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث نقل کی ہے نا کتاب الفتن کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ الجماعت ہم اہل العلم والفقہ، اہل العلم والفقہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا کہ اہل العلم، اہل علم جو ہیں وہ ہیں الجماع لا تجتمع امتی علی ضلالہ۔ تو پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک سے کہ جماعت کون ہے؟ تو کہنے لگے ابو بکر اور عمر جماعت ہے۔ تو پھر ابو بکر تو عمر تو نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ حمزہ سکری جماع، یعنی علماء کا نام لیا، یہ ہے اصل جماعت۔ تو علماء کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے یہ بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اس مرتبے کو بھی پہچاننا چاہیے، اور اس مرتبے کے لیے اللہ رب العزت نے اگر بندے کا انتخاب کیا تو بندے کے اندر کبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عجز اور تواضع ہونی چاہیے کہ اللہ رب
رب العزت نے مجھے اس راستے کے لیے منتخب کر کے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے تھے، سب سے زیادہ تذلل کرنے والے تھے۔ تو عالم کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کبر اور گھمنڈ، غرور اور ناز، یہ عالم کے لیے زیبا نہیں۔ عالم کو متواضع ہونا چاہیے، متواضع ہونا چاہیے عالم کو، اور اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ چیز جو ہے نا کہ اس امت کے اندر جو نبیوں والا کام ہے یہ علماء نے کرنا ہے، یہ بہت اونچا کام ہے، اور یہ جو منصب ہے نبیوں کے بعد علماء کا منصب ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ نبی اللہ کے اور بندوں کے درمیان رسول واسطہ ہوتے ہیں، اور نبیوں کے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان یہ علماء وارث جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ واسطہ اور سفیر ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے لیے اہل بنائے اور اس کا حامل بنائے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دو اور اس کے لیے تیار کرو، دعا بھی کرو اور محنت بھی کرو۔ اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ محنت بھی ضروری ہے کہ یہ کسبی چیز ہے، اور پھر کسب کے ساتھ اللہ رب العزت کی عطا بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر انسان دعا بھی کرے اللہ رب العزت سے۔ تو فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اور نبی کے بعد اطاعت کس کی کرنی ہوتی ہے؟ علماء کی، عالم کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اس کی بات ماننی ہوتی ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات ماننی ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کی بات حجت ہے، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ اس کی شخصیت کو حجت بناتے ہیں۔ نہیں، دین میں یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ نبی کی بات کس لیے مانی جاتی ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو عالم کی بات کس لیے مانی جاتی ہے؟ کہ وہ قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوتا ہے، قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے۔ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، مجتہد جو ہے وہ مختی بھی ہو سکتا ہے، مصیب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اطاعت لیکن کس کی کرنی ہوتی ہے؟ اہل علم کی۔ لیکن آج جو ہے وہ اطاعت کا جو مرکز ہے اسے بدل دیا گیا ہے۔ آج اطاعت طلب کی جا رہی ہے کس کی؟ ریاست کی، اور ریاست جو ہے یہ پابند نہیں ہے شریعت کی، بلکہ ریاست جو ہے یہ خود قانون سازی کا حق رکھتی ہے، ریاست خود قانون سازی کا حق رکھتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا انحراف ہے جو ہماری زندگی کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور علماء کی ایجنسی ایسی ہے، یہ ایسی اتھارٹی ہے اور یہ ایسا ادارہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے۔ اور جو دنیا کے اندر اس وقت نظام ہے وہ ریاست اور اسٹیٹ کو یہ درجہ دے دیا گیا ہے کہ وہ جو کہہ دے، جو کرے وہی اصل چیز ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ تم اس ریاست اور اسٹیٹ کی بات کرتے ہو، ساری دنیا بھی تو ایک ریاست اور اسٹیٹ ہے نا، ہے یہ نہیں؟ یہ کس کی اسٹیٹ ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہاں کا ملک کون ہے؟ اللہ۔ اور تمہیں کس نے ملک دیا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العزت نے۔ اور تمہیں جو اللہ رب العزت نے پل دو پل کے لیے یہ موقع عطا فرمایا، یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ نہ یہ ریاست رہتی ہے اور نہ یہ ریاست کے نمائندے رہتے ہیں اور نہ یہ اس کے ستون رہتے ہیں، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ریاست جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے، سید بھی وہی ہے، ملک بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، اور لہ الحکم لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا کار فرما ہے، اور اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ تو یہ ہمارے کئی متجددین بھی اس چیز کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کو ریاست کے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غامدی صاحب اور ان کے شاگردوں کا یہ بیانیہ سامنے آتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ریاست جو ہے وہ آزاد ہے، اپنے مفاد کے لیے وہ جو قانون بنائے سب نے اس کو ماننا ہوتا ہے،
یہ بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ بے شعوری میں کرتے ہیں یا شعوری طور پر کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر تو شعوری طور پر کرتے ہیں تو پھر تو یہ دینی روح ہی مسخ ہو گئی، اور اگر بے شعوری میں کرتے ہیں تو پھر بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ اور اب جو ہے نا کچھ ہمارے لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، وہ بھی ریاست کو ایسا ہی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جی ریاست نے جو حکم قانون بنا دیا تمہارا کام بس ماننا ہی ہے۔ نہیں، لا طاعۃ فی المعصیہ، لا طاعۃ لا یعصینک فی معروف، معروف میں اس کی معصیت، اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور اگر معروف سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز ہے جو دین کے خلاف ہے، جس میں دین کے حکم کی سراسر جو ہے وہ توہین ہوتی ہے یا اس کی مخالفت ہوتی ہے یا اس کو توڑا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پھر کیسے اس کی بات مانی جائے گی؟ اس کی بات کیسے مانی جائے گی؟ تو یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ کیسے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت کو جاننے کے لیے نا انسان کو بار بار پڑھنا اور غور و فکر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے سے، بار بار پڑھنے سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، اور پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان قرآن مجید کی تطبیق کرے، یعنی اسے اپنے حالات کے اوپر منطبق کرے، تو پھر راہیں کھلتی ہیں۔ اور اگر اس لیے پڑھ لیا کہ ماضی کے قصے بیان ہوئے ہیں یا صحابہ کے قصے بیان ہوئے ہیں اور چند ایک احکام ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں اور باقی سارا کچھ ہمارے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان میں انسان کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی سہولت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے چیز اختیار کر سکتے ہو، لیکن انسان کو بندگی کی حدود سے نہیں نکلنا چاہیے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس زندگی کو بندے کو، اس زندگی کا رنگ بندے کے اندر رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ بندگی کی زندگی تھی، بندگی کی، شکر گزاری کی زندگی تھی، اور اللہ کی وفاداری کی زندگی تھی۔ یہ زندگی کا رنگ انسان کے اندر رہنا چاہیے، اور یہی صبغت اللہ ہے، یہی صبغت اللہ ہے۔